بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا فرماتے ہیں انسانوں کی قیمتوں کا پتہ انسانوں کی ہمتوں سے چلتا ہے۔ جتنا اس کا گول بڑا ہوگا، جتنی اس کی ہمت بڑی ہوگی، اتنی اس کی اللہ کے دربار میں قیمت بڑی ہوگی۔ اور فرمایا اگر تو نے پتہ لگانا ہے کہ تیری قیمت کیا ہے، یہ سوچ لے کہ تم نے اپنی زندگی میں ہمت کیا باندھی۔ ہمت بولتے ہیں کہ ایک ایسا ارادہ جس کے لیے انسان سب کچھ کرے، مر مٹ جائے، محنت کرے، زحمت کرے، صبح سے شام تک اسی کام کے پیچھے لگا رہے۔ فرماتی ہے اس کی ہمت ہے، مطلب پوری زندگی میں اس انسان نے اس کام کے پیچھے اپنا وقت صرف کر دیا۔ فرمایا جب وہ چیز تجھے مل جاتی ہے وہ تیری قیمت ہے۔ اب پھر امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ یہ سوچ کہ جو تجھے ملا وہ فنا تھا یا بقا تھا۔ آپ نے صبح سے شام تک محنت کر دی، مثال دے رہا ہوں کہ UK کا پاسپورٹ مل جائے، کسی نے صبح سے شام تک محنت کی فلاں گاڑی مل جائے۔ پورے کوئٹہ میں ہمارے شیعوں کو جو شہید کیا گیا تقریباً 2 سے 2.5 ہزار شیعہ، DI خان میں 500 شیعہ، اتنی عدد پارا چنار کے شیعوں کی ہے۔ کراچی کا ٹوٹل جمع کریں 1000 شیعہ۔ لیکن کتنے لوگ تھے جو آسٹریلیا پہنچنے کی خواہش میں دریاؤں میں ڈوب کے مر گئے؟ کتنے لوگ تھے جو وایا ترکی، رومانیہ کے ذریعے سے یورپ کے سفر میں آتے آتے دنیا سے چلے گئے؟ اب اس انسان نے طے کرنا ہے کہ میری قیمت کیا بنی۔ اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنی اتنی قیمتی زندگی کو کس راہ میں دے دیا تھا؟ اور وہی جو وایا ملیشیا، آسٹریلیا پہنچا ہے، آج اس نے پیسہ بھی کما لیا، مال بھی کما لیا، اس سے بولا جائے کہ جس رنگینیوں اور جس مال کے لیے آپ نے اتنا سخت اور کٹھن سفر طے کیا تھا، اب آپ کو $2 ملین دیتے ہیں، اسی راستے سے واپس آؤ۔ کہے گا مولانا نہیں، آپ $10 ملین بھی دو، ہم اس راستے سے واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیونکہ جب انسان کی عقل کم ہوتی ہے، جس چیز کو وہ ویلیو دے رہا ہوتا ہے، میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ اگر 7 سال کے بچے سے پوچھو کہ بیٹا آئس کریم چاہیے یا شادی کرنی ہے، کیا بولے گا؟ کہے گا وہ آئس کریم چاہیے۔ اگین یہی کوشچن 20 سال کے جوان سے کرو، 21 سال کے جوان سے کرو کہ جوان شادی کرنی ہے یا گاڑی چاہیے یا گھر چاہیے یا آئس کریم چاہیے، تو اس کے لیے جس چیز کی پرائرٹی ہے وہ اور چیز ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جوان اس بچے کو بولے کہ بچہ بڑا بے وقوف ہے کہ شادی کو چھوڑ کے، گھر کو چھوڑ کے، گاڑی کو چھوڑ کے آئس کریم کے پیچھے لگا ہے۔ وہیں پہ اس بچے سے پوچھو کہ وہ کہے گا یہ پاگل ہے کہ آئس کریم جیسی چیز کو چھوڑ کے کسی انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ حالانکہ بچہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، جوان اپنی جگہ پہ صحیح ہے، وہ اس چیز کو مانگ رہا ہے جو اس کے لیے ویلیوبل ہے، جو اس کی نیڈ ہے، جس چیز میں اسے لذت مل رہی ہے، جس چیز میں وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے ملنے کے بعد مجھے خوشی ملے گی، اس چیز کو مانگ رہا ہے۔ وہ جوان اس چیز کو مانگ رہا ہے جس کے لیے وہ خوشی ہے۔ لیکن یہی جوان جو چیز 21 ایئرز میں مانگ رہا ہے اور شادی کے بعد پوچھو کہ جناب، تو کہے گا وہ آئس کریم ہی اچھی تھی۔ کیوں 30 ایئرز کے بعد، 40 ایئرز کے بعد، 50 ایئرز کے بعد انسان جب چیزوں کو تجربہ کرتا ہے تو اس کی ویلیوز بدل جاتی ہیں۔ اس سے تو ثابت ہوا نا کہ میری عقل کامل نہیں ہے، میں ایک ایسا وجود ہوں جو ڈے بائی ڈے کیا کرتا ہوں، سیکھتا رہتا ہوں، ایکسپیرینسز سے، تجربوں سے میرا جو انتخاب ہے، میری جو سلیکشن ہے وہ بدلتی رہتی ہے۔ تبھی فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے قبر تک۔ مطلب اسلام میں کوئی کانسیپٹ آف ریٹائرمنٹ نہیں ہے کہ دنیا کی تعلیم کی کوئی لمٹ ہے کہ آپ بیچلر کرو گے، ماسٹر کرو گے، PhD کرو گے، پروفیسر بن جاؤ گے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کرو گے، اس کے بعد کیا ختم؟ لیکن اسلام میں کوئی اختتام نہیں ہے، کہتا ہے علم حاصل کرتے رہو، کیونکہ جتنا علم آئے گا اتنا انسان کا انتخاب دقیق ہوتا جائے گا، بہتر ہوتا جائے گا، اس کی غلطیاں کم ہوتی جائیں گی۔ یہاں پہ نہج البلاغہ میں امیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے علی کو زندگی کم دی،
60 سال زندگی، لیکن فرمایا علی نے گزشتہ امتوں کی، انبیاء کی زندگی کو پڑھ کے وہ تجربہ حاصل کیا جیسے علی ان کے ساتھ رہتا تھا۔ تو عقل مند انسان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کی غلطیوں سے کیا کرے؟ سیکھے۔ یہ نہیں کہ وہی غلطی دوبارہ کرے، لوگوں کے تجربوں سے سیکھے، یہ نہیں کہ وہ تجربہ انسان کیا کرے؟ دوبارہ کرے۔ تو امیر فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ جب تک اپنی ویلیو، اپنی قدر و قیمت کو نہیں جانو گے تب تک اپنا خیال نہیں کرو گے۔ جس نے اپنی ویلیو نہیں جانی اس نے خود کو بڑا سستا بیچا، جس نے اپنی قیمت جانی اس نے جنت سے کم خود کو کبھی بیچا ہی نہیں۔ دوسری چیز، اس نے ہر لذت کو ٹیمپریری بنایا، کوئی ایسی لذت نہیں ہے جو میکسیمم ہو، ہر لذت ٹیمپریری۔ تو فرمایا اپنی عقل کی طرف رجوع کر، ایسی لذت کے عاشق نہ بن جس کی انتہا نجاست ہو۔ یہ جسٹ فور باڈی کے لیے ایک لذت ہے، ٹیمپریری لذت ہے، اس کی عاشق نہ بننا۔ لو کبھی ایسی چیز کے ساتھ نہ کرنا جو نجس ہو جائے، پیار کبھی ایسی چیز کے ساتھ نہ کرنا جو ختم ہو جائے، عشق اس سے کرنا جو کبھی بھی ختم نہ ہو۔ فرمایا پھر ایسی لذت کے عاشق بن جس کی ابتدا بھی نور ہو اور انتہا بھی نور ہو۔ عشق لا متناہی۔ اب کسی بھی آپ انگریز کو لائیں، پہلے اس کو بتائیں باڈی لمیٹڈ ہے، بولے گا ہاں لمیٹڈ ہے، انسان کا ایک سائز ہے، اسٹمک کا سائز ہے۔ اب یہ اگر میں جسٹ ا باڈی ہوں تو میری جو ڈیمانڈز ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہونی چاہیے۔ ایک لمیٹڈ باڈی انلمیٹڈ خواہش نہیں کر سکتی، یہ اللاجیکل ہے، کیونکہ اگر خواہش انلمیٹڈ ہے تو میرے اندر انلمیٹڈ کیپیسٹی بھی ہونی چاہیے۔ اگر میں بولتا ہوں مجھے 10 لیٹر پانی پینا ہے تو آپ بولو گے جناب اس کے اندر 10 لیٹر کی جگہ بھی ہے کہ نہیں، کوئی ٹینک میں پانی ڈلوانا ہے یا پیٹ میں؟ تو انلاجیکل ڈیمانڈ ہے، آپ کی باڈی لمیٹڈ، ڈیمانڈ انلمیٹڈ۔ لیکن انسان بڑا عجیب ہے، اس کا سب کچھ انلمیٹڈ ہے۔ بینک میں کتنے پیسے ہیں؟ کہ مولانا $1 ملین۔ کس کے لیے جمع کیے ہیں؟ کہ باڈی کے لیے۔ باڈی کی نیڈ کتنی ہے؟ کیلکولیٹ کرو، پر منتھ میکسیمم 5000 پاؤنڈ کھاؤ گے، 6000 پاؤنڈ، بہت زیادہ گھومو 10,000، بہت زیادہ عیاشی کرو 20,000۔ اتنا پیسہ انسان جمع کرے نا۔ لیکن دنیا کے ایلن مسک سے بھی پوچھو گے کہ آج تمہارے پاس جتنی دولت ہے بول دو انف، بولے گا نہیں، انلمیٹڈ مال چاہیے۔ کس کے لیے چاہیے پتہ ہی نہیں اس کو۔ اب جب میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں، یہ کون کر رہا ہے ڈیمانڈ؟ باڈی کر رہی ہے۔ انلمیٹڈ مال، انلمیٹڈ پیسہ، انلمیٹڈ حسن، انلمیٹڈ لذت، انلمیٹڈ لائف، میری جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں وہ انلمیٹڈ ہیں۔ تو یہ ڈیمانڈ باڈی کی تو ہو نہیں سکتی کیونکہ باڈی لمیٹڈ ہے۔ اب یہ ڈپریشن میں کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ لمیٹڈ باڈی کے لیے انلمیٹڈ مانگ رہا ہے، اور جب وہ انلمیٹڈ باڈی کو دیتا ہے یہ مس میچ ہے۔ جب وہ مس میچ ہوتا ہے یہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا، یہ سیٹسفائی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ چیز اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ مثلاً آپ میں سے کوئی جوان اٹھے کہ مولانا آپ یہ بتائیے پورے یورپ میں سب سے خوبصورت ترین جگہ کون سی ہے، میں نے گھومنی ہے، یا میں آپ سے پوچھوں تو شاید آپ میں سے کوئی کہے کہ مثلاً سوئٹزرلینڈ چلے جائیں مولانا، موسٹ بیوٹیفل پلیس۔ تو میں چلا گیا، آپ چلے گئے، گھوم کے آ گئے، نیکسٹ ایئر پھر چھٹی آئیں دسمبر میں، کہ مولانا اس سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت جگہ بتائیے۔ بھائی دیکھ کے تو آئے تھے، کہا نہیں مور، اور زیادہ۔ پھر میں نے کوئی ملک آپ کو بتایا، پھر نیکسٹ ایئر آپ آئے، کہ مولانا اس سے بھی زیادہ۔ میں نے کہا بھائی پیٹ نہیں بھر رہا، کہ نہیں اور خوبصورت، اور جگہ دکھائی، پھر اور جب تک زندہ ہو کوشچن وہیں کا وہیں ہوگا، مجھے اور خوبصورت دکھاؤ۔ مطلب دنیا کا حسن تیرے بدن کو مطمئن نہیں کر رہا، تیرے اندر انلمیٹڈ کی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے ایسا حسن انلمیٹڈ بتاؤ جس کو دیکھ کے میں مطمئن ہو جاؤں۔ مولا حسین کا بڑا پیارا فرمان ہے، فرماتے ہیں ایسے سفروں پہ نہ بیٹھا کرو جہاں پہ زیادہ کھانے ہوں۔ کہ مولا کیوں؟ فرمایا کیونکہ خواہش ہے انلمیٹڈ، بدن ہے لمیٹڈ۔ جب وہ خواہش پوری نہیں ہوگی یہ بدن مایوس ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ آپ کو شدید بھوک لگی، سفرے پہ سب کچھ تھا، پیٹو لوگ جو ہیں
تو دیکھا کہ سارا کھا جاؤں گا، لیکن پیٹ لمیٹڈ ہے، خواہش انلمیٹڈ ہے، سارا کھا جاؤں، کھا نہیں سکے گا تو اندر کیا پیدا ہوگا؟ غم پیدا ہوگا۔ میں کہتا ہوں نا، جو اسپریچول جرنی پہ جاتے ہیں، ٹیلی فون کر کے پہلا فون یہ کرتے ہیں، کھانے میں کیا ملے گا، بوفے میں کیا ہے مولانا، ناشتے میں کیا ہے مولانا۔ 40 قسم کے کھانے پڑے ہوتے ہیں انسان کے سامنے، خواہشیں سارے کھاؤں، جبکہ خواہش اللوجیکل ہے، کیونکہ بدن کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے۔ کہ جب ان سفروں سے اٹھے گا تو حسرت لے کے اٹھے گا، اور حسرت غم پیدا کرتی ہے۔ تبھی فرمایا اتنی خواہش کرو جتنی بدن کی نیڈ ہے۔ اب انلمیٹڈ خواہش کو امپلیمنٹ کر رہا ہوں بدن پہ۔ اب یہاں پہ معصوم فرماتے ہیں اگر یہ خواہش آ رہی ہے انلمیٹڈ کی، یہ سوچو یہ کون کر رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ خواہش باڈی کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ باڈی لمیٹڈ ہے۔ کوئی ہے جو اندر خواہش کر رہا ہے انلمیٹڈ کی، فرمایا وہ تمہاری روح ہے، جس کے لیے کہتا ہوا نفخت من روحی، اور نفخہ الہی ہے جو انلمیٹڈ کی کیا کر رہا ہے؟ خواہش کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ روح کب مطمئن ہوتی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ روح تب مطمئن ہوتی ہے جب رب کے ساتھ اس کا میلاب ہوتا ہے۔ کیوں فرمایا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم کہ علی یاد کامیاب ہوا۔ کامیاب کب ہوئے؟ جب علی کی ملاقات خدا سے ہوئی۔ ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون کا کانسیپٹ یہ ہے۔ آپ انلمیٹڈ کی خواہش کرتے ہو، بٹ مسٹیک کیا کرتے ہو؟ اس انلمیٹڈ کو باڈی کو دیتے ہو، باڈی کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے انلمیٹڈ کی۔ فلما تجلی ربہ للجبل فجعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ جب انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم نے خدا کو دیکھنا ہے، کہا نہیں دیکھ سکتے، کیپیسٹی نہیں ہے اس باڈی کے اندر، کہا نہیں دیکھنا ہے۔ اللہ نے کہا لاؤ، کہ جب آئے اور رب نے ایک جھلک دکھائی، سارے جل کے کیا ہو گئے؟ راکھ ہو گئے۔ کیونکہ بدن کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے، وہ کیپیسٹی کس کے اندر ہے؟ روح کے اندر ہے۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو میرے اندر انلمیٹڈ کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، یہ ڈیمانڈز بدن کی نہیں ہیں، یہ ڈیمانڈز روح کی ڈیمانڈ ہے۔ اب جب تک روح کو وہ دوں گا نہیں، تب تک میرے وجود میں سکون پیدا ہوگا نہیں۔ وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ سمجھے کہ خدا نے آپ کو ایک بدن دیا، روح کے اعتبار سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، کوئی ڈفرنس نہیں ہے مرد اور عورت میں۔ پر جسم کے اعتبار سے خدا نے ہمارا جو اسٹرکچر بنایا ہے وہ الگ بنایا ہے۔ اکارڈنگ دا اسٹرکچر خدا نے مرد کی بھی ایک ڈیوٹیز رکھی ہیں، عورت کی بھی ڈیوٹیز رکھی ہیں۔ جناب سیدہ کے پاس ایک خاتون آئی، صلوات پڑھیں بیوی کی شان پر۔ دیکھیے میری ایک مولانا سے بڑی ڈیبیٹ ہوئی کہ مولانا یو کے میں رہنا بہتر ہے یا پاکستان میں؟ میں نے کہا کوئی بھی حکومت اسلامی ہو وہاں رہنا بہتر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں مولانا، بڑی ڈیبیٹ کی کیونکہ یہاں رہتے تھے تو ظاہر ہے دفاع بھی کرنا تھا انہوں نے، تو کہا مولانا وہاں چوری چکاری، وہاں جھوٹ، وہاں یہ وہاں وہ، یہاں ایتھیکل چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے یہ سب چیزیں اپنی جگہ۔ اسلام میں ایک لفظ ہے ولایت، سمجھیں اس بات کو۔ شیعہ ولایت امیر المومنین میں رہتا ہے۔ مولا کے پاس ایک چاہنے والا ہے کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ مجھے تیرے وجود میں اپنی ولایت نظر نہیں آتی۔ کہنے کا مولا میں علی ولی اللہ پڑھتا ہوں۔ امام نے کہا نہیں پڑھتے ہو، میری ولایت کو مانتے نہیں۔ کہا مولا کیا مطلب؟ کہا تم علی کی حکومت کو نہیں مانتے۔ کیا مطلب مولا آپ کی حکومت کو نہیں مانتے؟ سادہ سا تھا۔ اس نے کہا مولا ابھی تک آپ کو حکومت ملی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا جس حکومت کی تو بات کر رہا ہے وہ علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ کبھی فرمایا کہ میری جوتی کی قیمت زیادہ ہے ان حکومتوں کے بدلے میں۔ کبھی فرمایا کہ حیوان کے ناک سے جو پانی نکلتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے اس حکومت کی جو تم بات کر رہے ہو۔ کہ ہمیں الہی حکومت ملی ہوئی ہے۔ کہ مولا کیسے مانوں آپ کی حکومت کو؟ مولا نے فرمایا کہ مجھے تیرے دل پر علی کی حکومت نظر نہیں آ رہی۔ آج ایک مرد ایک عورت یہ سوچے کہ واقعاً میں زندگی حکومت علی میں گزار رہا ہوں کہ نہیں، گزار رہی ہوں کہ نہیں، کانسیپٹ آف دین کو میں نے سمجھا ہے کہ نہیں، احکام الہی پہ میں زندگی گزار رہا ہوں یا گزار رہی ہوں کہ نہیں۔ دین نماز اور روزے کا نام نہیں میرے عزیز، نماز از دا پارٹ آف دین، روزہ سنگل پارٹ آف دین۔ لیکن جس سوچ کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، کیا وہ سوچ دین کی سوچ ہے کہ نہیں ہے؟ امام نے فرمایا کہ اپنے وجود پر
کہا پورے کوفے پہ اگر علی کی حکومت نہیں، تیرے اوپر تو علی کی حکومت ہونی چاہیے نا۔ کہ تیرے دل پہ میری حکومت ہے یا شیطان کی حکومت ہے؟ ابن ملجم اللہ اکبر کر رہا تھا پر نگاہیں قطامہ پر تھیں۔ ابن سعد اللہ اکبر کر رہا تھا پر دل پر رے کی حکومت تھی۔ قاضی شریح اللہ کے لیے نماز پڑھتا تھا پر دل میں مال و دنیا کی حکومت تھی۔ کہ تیرے دل پہ علی کی حکومت ہے کہ نہیں؟ کہ جہاں تک اس حکومت کو بنا سکتا ہے بنا۔ اگر کوئی کہے کہ مولانا بیوی نہیں سنتی، بچے نہیں سنتے، میں تو بڑا مظلوم آدمی ہوں، تو میں نے کہا تیرے پاؤں تو تیری سنتے ہیں، تیری آنکھیں تو تیری سنتی ہیں۔ یہاں مجلس میں چل کے آیا، کسی نے مجبور تو نہیں کیا، قدم آپ نے آگے بڑھائے، اس پہ کس کی حکومت ہے؟ آپ کی حکومت ہے۔ تو اس ولایت کو ولایت علی میں بدل دیں۔ آنکھیں وہ دیکھیں جو علی کو پسند ہو، قدم وہاں جائیں جو امیر المومنین کو پسند ہو۔ اب گھر پہ چلتی ہے تو گھر پہ ماحول امیر المومنین والا بنا، بھائیوں پہ چلتی ہے تو بھائیوں پہ اس حکومت کو کیا کر؟ نافذ کر۔ فرمایا زندگی کس کی ولایت میں؟ امیر المومنین کی ولایت میں۔ اب مولا امیر سے پوچھا کہ مولا مرد کو کیسا ہونا چاہیے، عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ پہلے ان دو وجودوں کو آپ سمجھیں۔ عورت مظہر جمال خدا ہے، یہ خواتین سمجھیں۔ مرد مظہر جمال خدا ہے، جلال خدا ہے۔ مرد کے اندر صفات جلالی ظاہر ہوتی ہیں، عورت کے اندر صفات جمالی۔ عورت کا وجود نازک، عورت کا وجود اللہ نے پرکشش رکھا مرد کے لیے۔ مرد کا وجود سخت، مرد کا وجود بھرم والا، کیونکہ صفت جلال کا مظہر ہے، وہ صفت جمال کا مظہر ہے۔ اب بائی نیچر دیکھیں، خواتین سے پوچھیں کہ آپ کو کیسے مرد اچھے لگتے ہیں؟ کوئی نازک مرد جو چلے تو عورتوں کی ادائیں کرے، ہاں تھوڑا بہت میک اپ کیا ہو اس نے، تو وہ کہیں گی ایسا مرد ستیہ ناش ہو ایسے مرد کا۔ کبھی بھی ایسا مرد کسی عورت کو اچھا نہیں لگتا۔ اور کسی مرد سے پوچھیں کہ آپ کو کوئی باڈی بلڈر بیوی چاہیے کہ ڈولے شولے ہوں، باڈی بنائے؟ وہ نہیں، اس کی فطرت میں ہے کہ اسے عورت کیا چاہیے؟ نازک چاہیے، مظہر جمال ہے، یہ مظہر جلال ہے۔ کسی کے گھر میں چور آئے اور مرد بیوی کو بولے بھائی آپ جاؤ چور کا مقابلہ کرو، دوسرے دن بولے گی کہ بھائی ایسے مرد کے ساتھ رہنا مجھے کبھی بھی منظور نہیں ہے۔ لیکن یہی مرد اگر بہادری کا اظہار کرے تو عورت کو کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے۔ مولا علی اس کی صفات بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں سخاوت اگر مرد میں ہو تو اچھی، عورت میں ہو تو ناپسند ہے۔ اب یہ نہیں کہ عورت سخی ہو ہی نہ، کہ مولا کیوں؟ کہ کیونکہ اگر مرد پیسہ کما کے لائے بیوی کو دے، اگلے دن پوچھے کہ بیوی صاحبہ پیسے کہاں گئے؟ کہ بھائی کو ضرورت تھی، سارے پیسے میں نے دے دیے۔ کہ یہ اگر سخاوت کرے گی تو مرد کو کنگال بنا دے گی۔ فرمایا اگر بہادری مرد میں ہو تو قابل تعریف ہے، اور عورت کا بہادر نہ ہونا قابل تعریف ہے۔ کیونکہ اگر وہ بہادری کرے گی تو اپنا نقصان کرے گی۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ گھر میں دو چور آ گئے، میاں کو بولے کہ آپ بیٹھو آج میں ان کے مقابلے میں جاتی ہوں، تو پتہ نہیں واپس بھی آئے گی کہ نہیں، کیونکہ اپنے جسم کو دیکھ کے اللہ نے اس کے لیے صفات رکھی ہیں۔ مرد کے جسم کو دیکھ کے اللہ نے اس کے اندر کیا رکھی ہیں؟ صفات رکھی ہیں۔ اسلام میں مساوات نہیں ہے کہ آپ بولو مرد اور عورت برابر ہیں، اصلاً دو انسان برابر ہیں، مرد عورت کی بات نہیں ہے، دو لوگ برابر ہیں آپس میں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ بولو گے برابری اگر خدا نہیں کر رہا تو علیاذ باللہ خدا ظلم کر رہا ہے، کیونکہ خدا اگر دنیا میں ہر چیز کو ایک جیسا بناتا تو دنیا کیسے چلتی؟ امپاسبل تھا۔ آپ گاڑی چلا رہے ہو، جس سیٹ کے اوپر بیٹھے وہ بولے جناب میرے اوپر تو بڑا ظلم ہے، یہ ڈیلی آ کے میرے اوپر ہی بیٹھ جاتا ہے، اچھا تھا کہ مجھے ہینڈل بنا دیا جاتا۔ اب ساری گاڑی ہینڈل ہو تو گاڑی میں سیٹ بھی تو ہو۔ ٹائر بولے میرے ساتھ بڑا ظلم ہے، میں گرمی میں، سردی میں، بارش میں، برف میں، جھالا باری میں روڈ پہ چلتا رہتا ہوں، گھستا رہتا ہوں۔ اندر جو شیشہ ہے اس کو تو اللہ نے بڑا، بنانے والے نے بڑا کمال دیا ہے، وہ سردی میں گرمی میں اندر ہی بیٹھا رہتا ہے، خاک بھی نہیں پڑتی اس کے اوپر۔ تو بھائی جب ٹائر نہیں ہوں گے تو شیشہ بھی کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اگر کائنات کو بنانا ہے تو ہر چیز کو۔ اب امیر المومنین سے پوچھا مولا مساوات کا؟ نہیں، مساوات ہے ہی نہیں۔ پھر کالا بولے گا کالا کیوں بنایا، سفید بولے گا سفید کیوں بنایا، لمبا بولے گا لمبا کیوں بنایا، چھوٹا بولے گا چھوٹا کیوں بنایا۔ پھر سارے انسان اگر ایک جیسے ہوں تو اٹریکشن نہیں رہے گی، سارے انسان ایک جیسے ہوں تو چوائسز کی ویلیو نہیں رہے گی۔
کائنات کی ورائٹی ہونی چاہیے، پھر عقل کے مطابق اس کی سلیکشن ہونی چاہیے کہ مولا عدالت کی تعریف کا، عدالت کا مطلب برابری نہیں ہے، عدالت کا مطلب وضع الشیء علی مکانہ، اللہ نے ہر چیز کو وہاں رکھا جہاں رکھنا چاہیے تھا۔